السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رمز جنون، تحریر نور آصف۔ وہ اس سفید رنگ کے گھر کے سٹنگ ایریا میں بیزاری سے کھڑی تھی۔ اسے بلا کر وہ خود یہاں نہیں تھا۔ انتظار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیزار ہوتی سٹنگ ایریا سے باہر نکل آئی تھی۔ جو وہ آگے بڑھ رہی تھی اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ کوئی انسان رنگوں سے اتنا بیزار کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں سفید رنگ کے علاوہ گھر میں کوئی رنگ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مختلف راہداریوں سے وہ گزرتی ایک کمرے کے بالکل پاس آ کر رکی تھی۔ اندر سے آتی مختلف آوازوں پر اس نے دروازے کے لاک پر ہاتھ گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر سامنے ہی ایک درمیانی عمر کی عورت لیٹی تھی۔ وہ شاید سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی، مگر وہ بڑھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ عنایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ پانی گلاس میں اڈیلتے اس نے اس عورت کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا۔ پانی کا گلاس اس نے لبوں سے لگایا۔ کون ہو تم؟ اس عورت نے پانی پینے کے بعد آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا۔ میں یہاں جاب کرتی ہوں، عنایہ نے کہتے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ یہاں بھی ہر چیز سفید رنگ کی تھی۔ عنایہ کا دل ہول کر رہ گیا تھا۔ خود تو سفید رنگ کا شدائی تھا ہی، مگر اس معذور عورت کے کمرے میں بھی کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ عورت غور سے عنایہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کامل سر کی کیا لگتی ہیں؟ عنایہ نے لبوں پر مچلتا سوال بالآخر کر ڈالا۔ میں اس کی نہیں، وہ میرا لگتا ہے۔ جی؟ عنایہ نے اس عورت کی طرف اچنبھے سے دیکھا۔ ماں ہوں اس کی، بیٹا میں۔ وہ بیٹا ہے میرا۔ وہ عورت مسکرائی تھی۔ آپ اکیلی ہوتی ہیں؟ نہیں، ایک ملازمہ ہوتی ہے میرے پاس۔ وہ ذرا نیچے تک گئی ہے۔ اسے اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ کامل گھر پر نہیں تھا، اس لیے اسے بہانہ مل گیا باہر جانے کا۔ عنایہ اس عورت کی بات سنتے گلاس ونڈو کی طرف بڑھی اور سفید پردے کھینچ ڈالے۔ سورج کی روشنی چھن چھن کرتی اندر آئی تھی۔ کمرہ شفاف روشنی میں نہایا۔ سامنے نظر آتے بلند و بانگ پہاڑ اور گھنے درخت اب اس کمرے کا منظر بن گئے تھے۔ پردے برابر کر دو، کامل کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ عورت آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بولی۔ شاید اسے دھوپ روشنی کی عادت نہیں تھی۔ ابھی آپ نے کہا وہ آپ کا نہیں، آپ اس کی لگتی ہیں۔ ماں ہیں آپ اس کی۔ اسے آپ کی ناپسند اور پسند پر چلنا چاہیے، آپ کو پسند ناپسند کرنا نہیں چاہیے۔ کمرے میں سناٹا سا پھیل گیا۔ اتنی عام سی بات اس عورت کے سامنے کھڑی ایک کم عمر لڑکی سمجھتی تھی جسے۔ وہ عورت جو آدھی تہائی عمر گزار چکی تھی سمجھتی ہی نہ تھی۔ یہ شاید معذوری کے بعد اس نے اپنا آپ اور اپنی مرضی، اپنی خواہشوں، اپنی سوچ کو دوسروں کا پابند بنا دیا تھا۔ عنایہ ٹیرس کا حصہ کھولتی باہر آئی۔ ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا۔ نیچے پتھروں کی روش بنی تھی۔ آگے ایک سڑک جاتی تھی، اونچی نیچی سڑک، اونچا نیچا راستہ۔ سڑک کے دائیں بائیں گھنے درخت، پتھروں کی روش کے دائیں بائیں بڑے بڑے گملے رکھے تھے جس میں سفید رنگ کے ہی پھول لگے تھے۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر رنگ برنگے پھول بھی اس جگہ اگائے تھے۔ قدرت کے رنگوں کے ساتھ کون کون کھیل سکتا ہے؟ اب ان پھولوں کو بھی اگنے سے روکتا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ ٹیرس کا دروازہ بند کرتے وہ اندر آئی تو وہ عورت مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا نام ایمن جہانگیر ہے، تم مجھے مسز جہانگیر یا مسز ایمن جہانگیر کہہ سکتی ہو۔ اس عورت نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو آنٹی بلا سکتی ہوں؟ عنایہ تذبذب سے کہنے لگی۔ شور بیٹا، مگر کامل کو بلا وجہ کی رشتہ داریاں نہیں پسند، وہ غصہ کرے گا۔ ایمن نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مسز ایمن ہی کہوں گی۔ عنایہ سنجیدگی سے بولتی ایمن جہانگیر کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ مگر آپ سے ایک ضرور بات کہوں گی۔ آپ کا جسم معذور ہے، مگر آپ کی سوچ معذور نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے صرف اس کے بارے میں سوچا کریں۔ جتنا آپ دوسروں کی ضروریات، دوسروں کی مرضی کے مطابق چلیں گی، اتنا آپ کو آزمایا جائے گا اور دوسرا آپ سے خوش پھر بھی نہیں ہوگا۔ ایمن مسکراتے ہوئے اسے کم عمر سی لڑکی کو سن رہی تھی۔ بہت عرصے بعد انہیں اس گھر میں پازیٹیوٹی نظر آئی تھی۔ انہیں اس کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں امریکہ سے آئی ہوں مسز ایمن۔ اتنے آزاد ملک میں رہنے کے باوجود ہم بہن بھائیوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے
اپنی آواز کبھی بھی اونچی نہیں کی، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ہمیشہ یاد دلایا ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ یہی ایک بات آپ شاید مسٹر کامل کو جتانا بھول گئی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ایمن مدھم سا ہنسی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بات تو میں خود بھی بھول گئی تھی۔ جتنا بھی ملازمائیں کامل نے رکھی ہیں وہ تو یہ پردے ہٹانے سے بھی ڈرتی ہیں۔ تم پہلی انسان ہو جس نے اس کمرے کے پردے ہٹائے ہیں۔ ایمن اندر آتی دھوپ کو دیکھتے بول رہی تھی۔ آپ کو پسند ہے دھوپ یہ گریزی؟ یا کیا نہیں پسند؟ مگر ایک معذور انسان کا رنگوں سے کیا واسطہ؟ ایمن نے سرد سانس کھینچی۔ آپ باہر جائیں گی؟ ایمن نے تحیر سے عنایا کو دیکھا۔ میں کیسے؟ اور کامل کو پتہ چلا اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ عنایا لب بھی سے ایمن کو دیکھ کر رہ گئی۔ کامل کا کافی روب تھا ایمن جہانگیر پر۔ عنایا ایمن کی طرف بڑھتے اسے ویل چیئر پر بٹھانے کی مدد کرنے لگی تھی۔ وہ ان کے بیٹھنے کے بعد ویل چیئر کو پیچھے سے جکڑے ٹیرس کی طرف بڑھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھولتے وہ ٹیرس میں داخل ہوئی تھی۔ دھوپ اور ٹھنڈی ہوائیں بھلی لگ رہی تھی۔ ایمن جہانگیر اتنے عرصے بعد سفید رنگ کے علاوہ مختلف رنگ دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت سی تھی۔ سفید رنگ دیکھو تو سادگی کا امتزاج ہے مسز ایمن، مگر دوسرے رخ سے سوچو، سفید رنگ یعنی کفن، موت۔ جب کچھ نظر نہ آئے تو سفید اور سیاہ رنگ ہی رہ جاتا ہے۔ آنکھیں بند کر لو تو سفید سیاہ بن جاتا ہے۔ زندگی ان دو رنگوں پر مشتمل نہیں ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر لوگوں کے لیے جو اسے جینا چاہتے ہیں اپنے اصولوں پر جیتے ہیں۔ زندگی موت نہیں مسز ایمن۔ سفید رنگ مسٹر کامل کے کسی ٹراما یا درد کا حصہ ہو سکتا ہے، مگر وہ آپ کو اپنے درد اور ٹراما میں نہیں دھکیل سکتے۔ آپ کو کسی کو حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ پر حاوی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی مسز ایمن کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھی۔ ایمن جہانگیر گنگ سی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ جیسے مردہ تھی، کسی نے نئی جان پھونک دی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں مسز ایمن۔ میں بہادر ہوں۔ ایمن جہانگیر متحیر ہوئی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ نے بتایا ہے آپ زندہ دل ہیں، آپ بہادر ہیں، آپ آج بھی زندگی کو جینا چاہتی ہیں۔ اس سفید کمرے میں بے رنگ رنگوں کے ساتھ آپ کو میں نے مسکراتے دیکھا ہے۔ یقین کریں آپ کی مسکراہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے، مجھے سبق دیا ہے۔ بستر پر لیٹا وہ انسان جو دوسروں کے سہارے پر ہو، وہ مسکرا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ بھیگا سا مسکرا رہی تھی۔ ایمن جہانگیر نے عنایا کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھر چلائیں۔ آپ ایک انسان کی وجہ سے کیسی یہ رنگ خود پر حرام کر سکتی ہیں؟ کامل جہانگیر آپ پر اپنا ہاتھ بھی اٹھا لے تو خدا کی زمین بہت بڑی ہے، وہاں چلی جائیے گا۔ ایسے ٹاکسک انسان کے ساتھ کیوں رہ رہی ہیں؟ ایمن جہانگیر اب ہنسنا شروع ہو چکی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے وہ، اب اپنی ماں کو گھر سے ہی نکال دے۔ پتہ نہیں برے انسان کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اپنی ہی ماں سے زندگی کے رنگ چھین لیے جائیں۔ میرے نزدیک کامل جہانگیر انسانوں کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا۔ عنایا غصے سے بات کر رہی تھی۔ پھر کس کیٹیگری میں آتا ہوں میں گلاب؟ کامل جہانگیر کی بھاری آواز پر عنایا جامد ہوئی تھی۔ سردی سے پھٹے ہوئے سرخ گال مزید تیزی سے سرخ ہوئے۔ ایمن نے محظوظ نگاہوں سے عنایا کے سرخ ہوتے گالوں کی طرف دیکھا۔ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بتائیے، وہ اپنے پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اپنی ہی مام کے ساتھ ایسا سلوک، میری موم ہے یہ، میں جو بھی کروں میں حق رکھتا ہوں ان پر۔ تم ہوتی کون ہو میری اور میری موم کے بیچ میں آنے کی؟ وہ اس کی بات کاٹتے بھڑک اٹھا تھا۔ یہ بھی انسان ہے، عنایا نے جواباً سکون سے کہا، مگر لہجے کی کپکپاہٹ سے محسوس ہو رہا تھا وہ اتنی بھی سکون میں نہیں۔ کامل، ایمن جہانگیر نے کامل کو پکارا۔ آپ خاموش ہی رہیں موم، اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی تو میری مرضی کے بغیر یہاں نہ آتی۔ عنایا ششدر سی کامل جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا تسلط پسند تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ کسی بھی انسان پر اپنا تسلط کیسے جما سکتے ہیں؟ غصہ، رنج، جھنجھلاہٹ سی عنایا کے لہجے میں در آئی تھی۔ ایسا نمونہ اس نے آج تک کہیں نہیں دیکھا تھا، کسی بھی انسان پر تو نہیں، صرف اپنے رشتوں پر ہی اپنا حق جتاتا ہوں۔ تم پر کبھی حق جتایا ہے میں نے؟ کامل عنایا کے قریب ہوا تھا۔
وہ ریلنگ کے ساتھ جا لگی تھی۔ کامل اسے کڑے تیوروں سے گھور کر رہ گیا تھا، ایسے شو کر رہی تھی جیسے وہ پتہ نہیں اسے کتنی بار چھو چکا تھا۔ وہ بھلا اسے کب چھوتا تھا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوتے اسے خون آشام نگاہوں سے گھورنے لگا۔ مجھ پر حق جتا بھی نہیں سکتے تم، میں خود حق جتانے والوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ وہ غرائی تھی۔ کامل جہانگیر کی مٹھیاں بھس گئی تھی۔ وہ غصے میں آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ اپنی موم کے سامنے اپنے ہی امپلائی کی اتنی بدتمیزی اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایمن جہانگیر سنجیدگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ عنایا کامل جہانگیر کے عقب سے نکلتی چلی گئی۔ موم، آئندہ آپ یوں باہر نہیں آئیں گی اور اس لڑکی کو تو اپنے قریب بالکل بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ سنجیدگی سے ایمن سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ لڑکی اب خود ہی میرے قریب نہیں آئے گی۔ مجھے نہیں لگتا وہ اب اس گھر میں بھی کبھی آئے گی۔ ایمن جہانگیر کی نگاہیں ریلنگ سے نیچے کی طرف بڑھی تھیں، جہاں عنایا پتھروں کی روش پر تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ وہ لڑکی میری مرضی کی پابند ہے، اسے میری مرضی کی پابند ہی رہنا ہے۔ وہ اب کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں، مگر وہ جا چکی ہے۔ ایمن جہانگیر نے سکون سے کہتے کامل کی آنکھوں میں دیکھا، جس کا سکون اجڑ چکا تھا۔ کامل نے ریلنگ پر ہاتھ لگائے سامنے دیکھا۔ یہ منظر اس کی سیاہ آنکھوں میں جیسے چبھ گیا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے ٹیرس سے نکلتا چلا گیا۔ ایمن جہانگیر کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ بے رنگ محل رنگوں میں تبدیل ہونے والا تھا۔ کیا ایسا ہی تھا؟ انسان کا سوچوں پر اب کیا اختیار، جو مرضی سوچے۔ کامل بھاگتے ہوئے عنایا کے مقابل آیا تھا۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ جتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے آیا تھا یہ تو ہونا ہی تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اتنے تیور دکھاتی ہو؟ کامل کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ میں آپ کی امپلائی ہوں، کوئی جاگیر نہیں ہوں جو مجھ پر دھونس جمائیں۔ آپ امپلائی ہوں، اسی لیے اپنے ذاتی معاملات سے دور رکھنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ لڑکی دن بدن اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا آپ کی موم آپ کی ذاتی معاملات میں نہیں آتی۔ وہ انسان ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ اپنی بات پر باضد تھی۔ میری زندگی میں ضدی انسانوں کی بھی گنجائش نہیں۔ لک آؤٹ کر دوں گا تمہیں۔ انگلی اٹھا کر کاٹدار لہجے میں دھمکی دی۔ شکریہ، میں بھی آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ کامل کا چہرہ بالکل تاریک ہوا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اونچی نیچی سڑک اور ارد گرد سبزہ اور سرخ پھول۔ وہ دونوں اس خوبصورت منظر میں تنہا اور خاموش تھے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ عنایا غصے سے اپنی رفتار تیز کرتی، کامل جہانگیر بھی اس سے اپنی رفتار سے چلنے لگتا۔ اونچی نیچی سڑک پر چلتے چلتے عنایا ہانپنے لگی تھی۔ چلو میں تمہیں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں۔ عنایا کی حالت کو بغور دیکھتے اسے آفر کی۔ میں چلی جاؤں گی، مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی مرد کی ضرورت نہیں۔ 2 ٹوک لہجے میں انکار کیا تھا۔ ہر مرد تمہارے شوہر جیسا نہیں ہوتا۔ وہ عنایا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ جانتے کیا ہیں آپ میرے شوہر کے بارے میں؟ وہ مڑتی ہوئی اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی کہ وہ بے وفا ہے۔ مجھے نہیں لگتا مجھے اس سے آگے اسے جاننے کی ضرورت بھی ہے۔ I don't think so۔ اس میں کوئی بھی خوبی ہو سکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے سامنے کھڑی لڑکی کو زج کر رہا تھا، اور وہ زج ہو بھی رہی تھی۔ ناک اور گال غصے سے سرخ ہو چکے تھے۔ سارا غصہ اپنے گالوں پر اتار دیا تھا۔ شال سے گال رگڑتے ہوئے وہ انہیں جیسے خون سے آلودہ کر چکی تھی۔ یہ کوئی تھراپی ہے اپنے اندر کا درد ہیل کرنے کی؟ سینے پر بازو باندھتے سنجیدگی سے اس بے رحمی کی وجہ پوچھی جو وہ اپنے گالوں پر ڈھا رہی تھی۔ میں آپ کو اس سے بھی بہتر تھراپی بتا سکتی ہوں۔ یقین کریں، سارے ڈرامے، درد سب ہیل ہو جائیں گے یوں چٹکیوں میں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کامل جہانگیر کے قریب ہوئی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے ہوا تھا۔ یہ لڑکی آگ نہیں بارود تھی جو مل جائے تو خاک کر دے۔ کیا؟ کامل نے آئی برو اچکائے پوچھا۔ وہ سنجیدگی سے ہمتن گوش تھا۔ اس پہاڑ کی اونچائی سے کود جائیں، سارے ڈرامے، درد سب ہیل ہو جائے گا۔ خس کم جہاں پاک۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
کامل جہانگیر کے لب بھینچے، رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا وہ اس کے سر پر یوں چڑھے، مگر یہ لڑکی چڑھ رہی تھی۔ کامل نے اپنی گردن کو سہلاتے اپنے بوٹ پر نگاہ جمائی۔ اگلے پل اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ مشورہ تو برا تھا، مگر جس انداز میں دیا تھا وہ کافی مزاحیہ خیز تھا۔ کامل نے نگاہیں اٹھایا انایا کو دیکھا، وہ جس آئی برو اچکائے پہاڑ کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی، اور کامل جہانگیر ہنسنے لگا۔ تیز چلتی ہوئی ہوائیں رک گئی تھیں۔ اللہ اللہ، یہ کیا دیکھ لیا تھا؟ اتنے سالوں بعد یہ انسان ہنس رہا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے سڑک کے اطراف میں بنے پتھر کے بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ گردن پیچھے کو ڈھلکائے وہ ہنس رہا تھا۔ ہنستے ہنستے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ انایا اسے شرر بار نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر پلٹ گئی تھی۔ 100 بار لعنت اس مرد پر بھیجی تھی۔ وہ اگلی 2 صدی تک بھی اس مرد پر لعنت بھیج سکتی تھی۔ اس لڑکی کو جاتے دیکھ کر وہ مرد ہوش میں آیا تھا۔ وہ مزید بے رنگ نہ ہو جائے کہیں۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ پھر سے اس کے مد مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ انایا بے بسی اور اشتعال کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر چکی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کانٹریکٹ پیپر پر میں نے اپنی زندگی گروی نہیں رکھی تھی، وہ تنک کر بولی تھی۔ میں تم سے تمہاری زندگی کبھی مانگوں گا بھی نہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مگر میری ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے آئی تھی تم۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہا تھا۔ یعنی آپ مانتے ہیں آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے؟ انایا کے لبوں پر تبسم بکھرا، وہ نرم ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا انسان جھک رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں مانتا، میری کشتی ڈوب ہی نہیں سکتی، وہ اتنے پر یقین تیقن سے بولا تھا۔ کشتی ڈوب گئی تو سمندری جہاز مجھے بچا لے گا، تمہارے پاس وہی ایک کشتی ہے، ڈوب گئی تو سمجھی تم ڈوب گئی، یہ دھمکی ہے۔ انایا کی آنکھیں یکدم گلابی ہوئی تھیں۔ انایا کو ان آنکھوں کا گلابی پن بالکل اچھا نہیں لگا تھا، بہت برا لگا تھا۔ یہ مت سوچو میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں، یہ سوچو تم کیسی پوزیشن پر اور کہاں کھڑی ہو۔ کیا تم دھمکی دینے والے کا منہ نوچ سکتی ہو؟ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ میں نوچ لیتی، مگر تمہیں نوچنے کے لیے مجھے تمہیں چھونا پڑتا، اور وہ میں نہیں کر سکتی۔ انایا کی زخمی آنکھوں کا تاثر گہرا ہوا، وہ ذرا تعقب سے بولی تھی۔ کامل کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، کچھ اندر تک برا لگا تھا۔ وہ مڑ گئی تھی، وہ اس کی پشت کو کاٹ دار نگاہوں کے ساتھ دیکھتا رہا، لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تمہارے شوہر کو تمہارا پتہ بھی دے سکتا ہوں، یقیناً وہ میرا احسان مند رہے گا ساری زندگی۔ وہ رک گئی تھی، مڑتے ہوئے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا۔ کامل جہانگیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس لڑکی کا ٹریگر اب اس کے ہاتھ میں تھا، جب چاہے جیسے چاہے بس دبا دو۔ کامل جہانگیر آہستگی سے چلتے انایا کے قریب آن کھڑا ہوا۔ اس کے کلون کی خوشبو نے انایا کے وجود کو جیسے بھڑکتی آگ میں دھکیلا۔ مس گلاب، کل ایگزیکٹ اسی وقت یہاں آ جانا، ہمیں کراچی کے لیے نکلنا ہے۔ انایا کی رنگت سے سفید ہوئی، لب کپ کپائے۔ تمہارا ٹریگر میرے پاس ہے، جب چاہے دبا دوں، اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی طرف جھکتے سرگوشی سے بولا، میں کسی سے آج تک نہیں ڈری، میں تم سے بھی نہیں ڈروں گی۔ یاد رکھنا، مجھے کوئی نہیں خرید سکتا، جس کے بغیر میری سانسیں نہیں چلتی تھیں، رک رک کر چلتی ہیں، میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ غرائی تھی۔ جس کے بغیر رک رک کر سانسیں چلتی ہیں اسے ہی مار دیا جائے، اور یہاں انایا پاشا بے سانس ہوئی تھی۔ آکسیجن یکدم کم ہوئی گئی، ہاتھ سینے تک جا پہنچا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کل ایگزیکٹ اسی وقت تم سے ملاقات ہوگی مس گلاب۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ انایا مڑ گئی تھی، اور کامل جہانگیر کو پھر کچھ برا لگا تھا۔ کیا وہ یہ بات خود بھی نہیں جانتا تھا؟ کامل جہانگیر سے مدد مانگنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اسے یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور درخشائی کے بارے میں تو بالکل نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ پہلے نہیں ہوا تھا، اب ہو رہا تھا۔ درد سے بکھرتے اس کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں نے اس کی زندگی محدود کر دی تھی۔ وہ سنگ دل مرد بینچ پر بیٹھے اپنے گرد لپٹی سیاہ اور سرخ شال کو سختی سے اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ ہوائیں آج یخ بستہ تھیں،
وہ کامل کے دیے گئے وقت کے مطابق آج یہاں موجود تھی۔ وہ کامل کے سفید محل کے سامنے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا۔ عنایہ کا غصہ حدود کو چھونے لگا تھا۔ ایک خون معاف ہوتا وہ اسی شخص کا کرتی۔ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے وہ اپنی مٹھیاں ہتھیلیاں آپس میں رگڑ رہی تھی، گال لہو چھلکا رہے تھے۔ کامل جہانگیر اپنے کمرے کی گلاس ونڈو سے اتنی سرخی دیکھتا محظوظ تھا ہوا۔ رن سے بیزاری اس لڑکی کو دیکھتے مزید بڑھنے لگتی۔ وہ مزید عورتوں سے اکتایا لگتا تھا۔ کیا تھا اس لڑکی کے پاس؟ بیچاری کے شوہر نے اس سے بے وفائی کر ڈالی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس لڑکی کا، مگر اکثر غرور کس بات کا تھا اس میں؟ یہ کڑ غرور ٹوٹنی چاہیے تھی۔ آج اس لڑکی کو 2 گھنٹے سے انتظار کروا کر وہ اسے جتا رہا تھا۔ اس کی حیثیت 2 کوڑی کی ہی تھی۔ ردی کوڑا۔ کامل جہانگیر اپنی آئی برو مسلتے مسکرایا تھا اور پردے برابر کرنے لگا، مگر اگلا منظر دیکھتے وہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ 2 زینے اکٹھے پھلانگ رہا تھا۔ 5 سالوں بعد کامل جہانگیر ذرا گھبرایا سا تھا۔ وہ 2 کوڑی کی حیثیت والی لڑکی واپس جا رہی تھی۔ کامل جہانگیر کے وجود میں آگ سی بھر رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت! 2 گھنٹے انتظار کیا تھا، 2 گھنٹے مزید نہیں کر سکتی تھی؟ اپنے بے وفا شوہر کے لیے وہ صدیاں وقف کر دی تھی اس نے، لیکن وہ اس کے لیے 4 گھنٹے نہ رک سکی۔ بھاگتے بھاگتے کامل جہانگیر ٹھہرا تھا۔ وہ خود کو اس کے شوہر کے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا۔ کہاں اس کا شوہر اور کہاں وہ خود؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنی ہی سوچوں سے جیسے زچ ہونے لگا تھا۔ موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر اپنا چہرہ دیکھا۔ پرکشش نکوش سیاہ آنکھیں سحر انگیز تھیں، مگر اپنا رنگ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ سانولی رنگت۔ اس نے اپنا موبائل واپس پاکٹ میں ڈالا۔ ساری خوبیاں اس ایک رنگت سے مانند پڑنے لگی۔ کامل جہانگیر نے گہرا سانس لیتے سامنے دیکھا۔ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے بھاگنے لگا۔ ان اونچی نیچی سڑکوں پر وہ بھاگ رہا تھا۔ سرد ہوائیں مزید یخبستہ ہوئیں۔ اس مرد کے جذبات گرم ہوتے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں آنی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنا موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ شمس، گاڑی گھاٹی پر لے آؤ، وہ پھولتی سانسوں سے حکم دے رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے عنایہ پاشا کے بالکل پیچھے تھا۔ وہ مڑی تو سیاہ آنکھوں نے معنی بدل دیے۔ عنایہ سینے پر ہاتھ باندھتے کامل جہانگیر کو قہر بھار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی مس گلاب؟ خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا سیکھ لیں مسٹر جہانگیر، بھاگ دوڑ سے بچ جائیں گے۔ کامل کی پھولتی سانسوں پر اس نے ٹونٹ کی تھی۔ یہاں تم غلط ہو، تمہیں انسان ہونے کا مارجن دیتا ہوں میں۔ دیکھو تم باہر بیٹھی تھی، تمہیں اپنے کتوں کے ساتھ نہیں بٹھایا میں نے۔ توہین و ہتک سے عنایہ کی رنگت سرخ ہوئی۔ کامل کی نگاہیں اس کی سرخ ہوتی رنگت سے اس کی بھیجی ہوئی مٹھیوں پر تھی۔ میرے پاس کتے نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ گاڑی آ چکی تھی۔ عنایہ خود پر ضبط کرتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ کامل جہانگیر بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے بیٹھا۔ عنایہ دروازے میں سمٹی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا جو کامل کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ تمہاری خاطر اب میں آگے نہیں بیٹھ سکتا، مجھے برداشت کرنا ہی ہوگا مس گلاب، وہ بے پرواہی سے بولتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ مسیحا تھا یا صیاد؟ عنایہ جان ہی نہ سکی۔ صیاد شکنجہ کس رہا تھا، سانس گھٹن زیادہ ہو رہی تھی، کہانی بدل رہی تھی، تباہیاں مقدر تھیں۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ گہری نیند میں سو گئی۔ بس نیند ہی تھی جس نے ابھی تک اسے دغا نہیں کیا تھا۔ وہ آج بھی گہری نیند سو جاتی تھی۔ کامل جہانگیر گردن ترچھی کرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے مسلسل سو رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں اس کی سانسوں کا زیرو بم گونج رہا تھا۔ وہ اس کی اتنی گہری نیند پر حیران ہوا تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھیں ہمہ وقت نم رہتی تھیں، جو کسی زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑاتی رہتی تھی، وہ اتنے سکون سے آخر کیسے سو سکتی تھی؟ اس کی نیند پر تعجب ہوا۔ کامل جہانگیر کو پہلی بار کسی نیند سے حسد ہوا تھا۔
وہ گولیوں پر گولیاں پھانکتا تھا مگر نیند نہیں آتی تھی، اس پر مہربان نہیں ہوتی تھی۔ کامل نے اپنی آنکھیں موندی، سرخ رنگ اس کی آنکھوں کے آگے آیا تھا، سماعتوں میں کس کی سسکتی کراہیں سنائی دی۔ اس نے متوشت ہوتے آنکھیں کھولی، آنکھیں سرخ تھیں مگر شفاف تھیں، اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ They didn't deserve better۔ وہ سر جھٹکتے بڑبڑا رہا تھا۔ انایا نے نیند سے جاگتے ہوئے گاڑی سے باہر کا نگاہ دوڑائی۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ایئرپورٹ ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے کامل کو دیکھتے پوچھا۔ ہم لوگ بائی روڈ کراچی جا رہے ہیں۔ واٹ؟ انایا بے یقین ہوتے لبوں پر اپنا ہاتھ جما گئی تھی۔ کیا ہوا ہے مس غلاب؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط ہونے جا رہا ہے اور وہ غلط کرنے میں والا ہوں؟ وہ انایا کا رد عمل دیکھتے حیران تھا۔ گاڑی روکیں۔ سرد سپاٹ انداز۔ کامل جہانگیر کندھے اسکاتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ گاڑی روکو۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چیخی۔ کامل کی آنکھوں میں اشتعال بھرپا ہوا۔ انایا نے دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی، بس شکر دروازہ لاک تھا، ورنہ کامل جہانگیر نے اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ جس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے کود جاتی۔ کامل پھر سے سکون تھا۔ یہ لڑکی بچ بچ کر مر رہی جائے، اس کی جان کو کیا پرواہ۔ انایا اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا گئی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے ہچکولے کھانے لگا تھا۔ سلکی نرم بال اطراف میں بکھر گئے، شال سر سے سرکتی کندھوں پر آ گئی تھی۔ کامل نے اسے دیکھتے اپنی نگاہیں پھیری تھی۔ گاڑی میں اس کی مدھم ہسکیاں ابھر رہی تھی، لیکن کامل بالکل پرسکون رہا تھا، اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ڈھکوسلے ہوتے ہیں سارے، عورت کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں بچے تو یہ آنسو ہی رہ جاتے ہیں۔ رن بیزار مرد ان ہچکیوں پر جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ انایا نے کچھ دیر بعد اپنا چہرہ اٹھایا، اپنی آنکھیں گال شال سے رگڑی۔ اب وہ مکمل پرسکون ہو چکی تھی۔ کامل بظاہر تو سامنے دیکھ رہا تھا مگر اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کے ایک ایک ایکٹ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ عام لڑکی ہرگز نہیں تھی جو یوں رونے کے بعد پرسکون ہوتے حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ دے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنی جان پر کھیل کر اس نے اس انسان کو چھوڑ دیا تھا جس کے لیے اس لڑکی نے اپنی جان آج بھی گروی رکھی ہوئی تھی۔ کامل جہانگیر کا فلک شگاف گہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالے کامل کی طرف کیے ہوئے تھی، وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ کامل جہانگیر سے اپنی ہنسی ضبط کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ایک عام لڑکی مت سمجھنا، تمہارا خون کر دوں گی میں، وہ غرا رہی تھی۔ میں تمہیں ایک عام لڑکی سمجھتا بھی نہیں ہوں، وہ معصومیت سے کہتے انایا کے قریب ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے انایا کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی، وہ اس کی کلائی مروڑتے چاقو ضبط کر چکا تھا۔ انایا سیٹ سے ٹیک لگائے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم عام لڑکی نہیں مگر کمزور لڑکی ہو۔ کامل جہانگیر مسکرایا تھا۔ دروازہ کھولو، وہ شیشے پر ہاتھ مارتے زور زور سے چیخنے لگی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہی ہو، پھر یہ سب ڈرامہ کیوں؟ وہ کفت زدہ ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اکیلی کراچی ہرگز نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دو ٹوک انداز میں کہا۔ سمجھو اس بات کو، میں بائی ایئر نہیں جا سکتا، مجھے اونچائی سے خوف آتا ہے، وہ ضبط سے کہہ رہا تھا۔ آپ کے ٹراما، درد اور خوف آپ کو مبارک ہو مسٹر جہانگیر، میں اس سب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، وہ چبا چبا کر بولی۔ کامل کا پورا وجود تناؤ سے بھر گیا۔ چاقو سے اس لڑکی کا سینہ چیرنے کو کیا اس کا دل، میں مزید قتل نہیں کر سکتا، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ گاڑی نہ روکی تو اگلی ناکہ بندی پر میں شور مچا دوں گی، دھمکی امیز لہجے میں اس نے وار کیا۔ شور مچاؤ گی تو کیا کہو گی؟ وہ اس پر جھکا۔ انایا دروازے کے ساتھ بالکل جا لگی۔ یہی کہ تم مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہو، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اس لڑکی کی دھمکی سے زیادہ دیدہ دلیری پر حیران ہوا تھا۔ شمس گاڑی روکو، اس کے حکم پر گاڑی رک چکی تھی۔ انایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اترو،
اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ تپش زدہ لہجے میں زور سے بولا تھا۔ عنایا اسی لمحے دروازہ کھولتے نکل گئی تھی۔ وہ اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ کامل جہانگیر کی نگاہ عنایا کے بیگ پر پڑی جو گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ کھول کر اسے چیک کرنے لگا کہ اس کے بیگ میں کیا کیا ہے۔ یہ حرکت غیر آزادی تھی مگر وہ کر بیٹھا۔ 2000 روپیہ اور ایک خستہ حال موبائل اس بیگ میں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ جھنجھلایا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس اندھیری سڑک پر چلتی دکھائی دیتی، بنا رکے وہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ بے وقوف لڑکی، میرے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا مگر اندھیری سڑک پر مارے مارے پھرنا گوارا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ ایک گاڑی زن سے کامل جہانگیر کے پاس سے گزری۔ شمس گاڑی تیزی سے پیچھے لو۔ کامل جہانگیر کی گاڑی ان کی گاڑی سے پیچھے تھی۔ اس گاڑی میں 3-4 مرد بیٹھے دکھے تھے۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ کامل کا اندازہ درست نکلا تھا۔ وہ گاڑی عنایا کے پاس جا کر رکی تھی۔ اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ 4 لڑکے باہر نکلے۔ اس سے پہلے وہ عنایا کی طرف بڑھتے کامل کی گاڑی ان کے پاس سامنے آ کر رک گئی تھی۔ وہ لڑکے اسی لمحے اپنی گاڑی روکتے رفو چکر ہوئے۔ عنایا سہمی نگاہوں سے یہ سب کچھ ساکت سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کامل جہانگیر گاڑی سے نکلا۔ عنایا کے بے حس و حرکت وجود میں حرکت سی آئی تھی۔ وہ بالکل سن سی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ گئی تھی۔ سرخ گلاب، تم پاگل ہو گئی ہو، دیکھو اپنی ضد کا نتیجہ۔ وہ اس کے سامنے چلتے چلتے بھڑک رہا تھا۔ ضد نہیں ہے یہ، میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان باؤنڈریز ہیں، یہ میں ہر حال میں مجھے اپنے قائم رکھنی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت شرط اور باؤنڈریز قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ اگر میں بر وقت نہ آتا تو جانتی ہو وہ لڑکے تمہارے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ وہ یکدم خرایا تھا۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، دیکھیں میں محفوظ ہوں۔ وہ پرسکون تھی۔ کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ وہ بگڑا تھا۔ اکڑ نہیں ہے لیکن میں سمجھوتے نہیں کر سکتی۔ فیصلہ اب صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ ختم یا پھر نہیں۔ کامل جہانگیر اسے تیش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ، 1 روپیہ تمہارے پاس نہیں، کہاں جاؤ گی؟ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ وہ کہتے یکدم مڑ گئی تھی۔ اسے جیسے سب سے فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ کامل جہانگیر کھڑا رہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی، شاید اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ چادر اچھی طرح سر پر جماتے وہ چلتی جا رہی تھی۔ کامل جہانگیر اس کی طرف بڑھا۔ یہ کامل جہانگیر نہیں تھا، یہ کوئی اور مرد تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ عورت ذات سے دور رہا تھا۔ وہ عورت انسانوں کی کیٹیگری سے نکال چکا تھا۔ وہ تو اپنی ماں تک کو سزا دیتا آ رہا تھا مگر اس لڑکی کے سامنے اس کے سارے اصول بدل رہے تھے۔ سارے اصول۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ کامل جہانگیر کو خود اپنی آواز اجنبی لگی تھی۔ وہ خود کو پرایا پرایا سا لگا تھا۔ وہ جھک گیا تھا۔ یہ حیران کن نہیں ناممکنات میں سے تھا۔ ہائے ایریا، کسی عورت کا بندوبست کریں، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جا سکے۔ وہ اس کی شرائط پر سیخ پا ہوا تھا۔ عورت کہاں سے لاؤں اب میں؟ وہ اندھیری سڑک پر چیخ اٹھا تھا۔ مجھے جہاز کا ٹکٹ خرید کر دیں، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ تم انگلی اٹھائے کامل جہانگیر نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ میں جہاز کا سفر نہیں کر سکتا، اس نے ضبط سے کہا۔ تو پھر مجھے بھیج دیں، ہم کراچی میں ملیں گے نا؟ وہ فیصلہ جیسے سنا چکی تھی۔ تم اکیلی جاؤ گی کراچی؟ وہ استہزائیاں ہنسا تھا۔ ابھی دیکھ لی تمہاری بہادری میں نے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں جہاز سے نہیں جاؤں گی، فکر نہ کریں، آپ کی کمپنی کو اونچائیوں پر پہنچا کر آپ کو چھوڑوں گی۔ میں چھوڑ نہیں دوں گی تمہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی کمپنی کی فکر ہے؟ وہ اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتا الفاظ چبا گیا تھا۔ تو پھر کس لیے؟ اس کے سوال پر کامل جہانگیر جامد ہوا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آن ٹھہرا تھا۔ اس سوال کا جواب کامل جہانگیر کے پاس بھی نہیں تھا، نہ وہ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ عورت والی بات قابل قبول ہے، کامل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب تو سامنے کھڑی لڑکی کو وہ بالکل ہی اجنبی لگا تھا۔ کامل جہانگیر جھک گیا تھا۔ سرخ گالوں والی لڑکی سکتے میں آ گئی تھی۔ سردی سے پھٹے ہوئے سرخ گالوں
اور ٹوٹے ہوئے جوتی والی لڑکی آگے آگے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سفید لباس پہنے مرد پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ منظر بہت دلکش تھا۔ اس منظر کی دلکشی پر قربان جایا جائے۔ وہ گھنٹوں کی کوشش کے بعد 2 گھنٹوں بعد ایک لڑکی عنایہ کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ کامل جہانگیر گاڑی میں آگے بیٹھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ یہ آخری بار ہے مس گلاب، میں اب تم سے کوئی شرط نہیں رکھوں گی، نہ میں مانوں گا۔ وہ ذرا سا پیچھے مڑتے ہوئے کہا تھا۔ عنایہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ یہ سب اب رکنے والا نہیں تھا، جیسے کامل جہانگیر بھی اب سمجھ گیا تھا۔ وہ بے بسی سے ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ گھنٹوں کا کٹھن آمیز سفر اب طے ہو گیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے آن رکی تھی۔ کامل جہانگیر آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ رک رک کر چل رہی تھی۔ کامل نے رکتے ہوئے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ایک ڈھنگ کا جوتا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اس نے غصے سے سلگتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کلس کر ہی تو رہ گیا تھا، بھاگتے ہوئے وقت نہیں ملا، ورنہ پیکنگ بھی کر لیتی۔ بدو بدو اس لڑکی کے پاس سے جواب آیا تھا۔ کامل کو اس لڑکی کے شوہر پہ ترس آیا تھا۔ وہ بیچارہ واقعی بر وقت بچ گیا تھا۔ وہ ہوٹل کے لاؤنج میں نرم پرتعیش صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور وہ کال ریسپشنسٹ ڈائس کی طرف بڑھا۔ 2 کمروں کی بکنگ پہلے سے کی جا چکی تھی۔ مجھے اس ہوٹل میں نہیں رہنا۔ کامل جہانگیر نے پلٹتے ہوئے عنایہ کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ضبط کے کڑے مراحل سے وہ گزر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا صدیوں سے اسی عذاب میں ہو۔ رن سے بیزاری کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک ہی صوفے پر بیٹھ گیا، گردن جھکائے، اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائی تھی۔ کیوں؟ آواز پست تھی، خون جو رگوں میں بھڑک رہا تھا۔ اسے اگر کہ زندگی میں پھر سے ایک قتل کرنے کا موقع ملتا، وہ اسی لڑکی کا کرتا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اس ہوٹل میں رہ سکوں۔ کامل جہانگیر بننے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا تم میں بہت عقل ہے، تم سے زیادہ کوڑ مغز عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ باس کے ساتھ آئی ہو تو اسی ہوٹل میں رہو گی نا جہاں تمہارا باس رہے گا۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا مگر چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ میرے لیے کسی دوسرے ہوٹل میں بندوبست کریں، میں آپ کے ساتھ اس ایک ہوٹل میں نہیں رہوں گی۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کامل جہانگیر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یوں کہو تو میں اس لیے اس ہوٹل میں سٹے نہیں کرنا کیونکہ میں اس ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں، وہ جیسے اب صاف الفاظ میں پوچھ رہا تھا۔ دانت پیستے ہوئے کہا، جو مرضی سمجھے، جس طرح آپ زن بیزار ہیں میں مرد بیزار ہوں۔ درخزئی کے علاوہ ہر مرد میرے لیے موت ہے۔ کامل جہانگیر کا وجود آگ سے بھڑکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانے کا اس کا بہت دل کیا تھا۔ تم اتنی ہی شریف زادی تھی تو اپنے شوہر کو کیوں چھوڑ کر آئی؟ وہ کامل جہانگیر تھا، حساب کتاب نہ رکھنے والا۔ اس لڑکی نے جتنا تنگ کیا تھا، ایک جملے نے سارے ہی بدلے لے لیے تھے۔ یہ سامنے کھڑی لڑکی کی سفید رنگت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے کس حد تک درد ہوا تھا۔ اتنا درد کہ اس کی روح تحلیل ہونے لگی تھی، اتنی تکلیف کہ وہ بے موت ہی مر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چل پڑی۔ کامل جہانگیر نے پرسکون ہوتے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ شراکت داری، بے وفائی، دھوکہ، صدر و رقابت کے عذابوں سے وہ بھی گزرا تھا۔ اسے بھی اچھی طرح پتا تھا، پھر بھی وہ اس لڑکی کو درد دے کر سکون میں تھا۔ مگر کہاں، اگر یہ سکون تھا تو پھر بے سکونی کیا تھی؟ وہ اپنی بے سکونی پر 100 بار لعنت بھیجی اس نے۔ وہ کھڑا ہوا تھا، تیز تیز قدموں سے وہ اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ اگر یقین تھا وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، نہ ہی جا سکے گی۔ وہی ہوا، وہ لفٹ کے پاس ہی مل گئی تھی۔ وہ لفٹ کے اندر داخل ہوئی تو دروازے کے بیچ کامل جہانگیر نے اپنے بوٹ رکھ دیا تھا۔ لفٹ کا بند ہوتا دروازہ پھر سے کھل گیا۔ وہ لفٹ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ لفٹ تیزی سے گراؤنڈ فلور پر جا رہی تھی۔ گہری خاموشی، دونوں ایک دوسرے سے انجان بنے کھڑے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر آتے اب دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ شمس کامل کے فون پر گاڑی لے آیا تھا۔ بیٹھو، خشک خدرے لہجے میں عنایہ سے کہا۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔
کامل جہانگیر جھک کر اب شمس سے کچھ کہہ رہا تھا، وہ بس بات میں گردن ہلا رہا تھا۔ وہ اسے حکم دیتے عنایا کی طرف بڑھا۔ جھک کر کھلے شیشے میں اس نے دونوں ہاتھ جمائے۔ تمہاری حیثیت کے مطابق تمہارے لیے ایک ہوٹل کا انتظام کر لیا ہے، کل صبح شمس تمہیں میٹنگ کے لیے پک کر لے گا۔ عنایا سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس نے اپنے پیچھے قدم بڑھا لیے تھے۔ گاڑی کامل جہانگیر کی نظروں کے سامنے سے گم ہوتی چلی گئی۔ عنایا ہوٹل کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اس نے اتنی گندی جگہ آج تک نہیں دیکھی تھی اپنی زندگی میں۔ وہ اس جگہ اتنی گنجان آباد میں یہ ہوٹل تھا۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ارد گرد صرف مرد ہی مرد تھے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے سب کو دیکھتے اپنا چہرہ ڈھانپ گئی تھی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ بیگ پر اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے اپنے بیگ سے مڑے توڑے نوٹ نکالے۔ اس کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ وہ اس کے پیسوں سے کہاں جا سکتی تھی؟ باہر آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ تم اتنی ہی شریف زادی ہوتی تو اپنا شوہر چھوڑتی ہی کیوں؟ یہ درد جیسے اس کے ساتھ بڑھ رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے تھر تھر کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسے کیسے اپنی جان پر کھیل کر اس کی عزت بچا کر لایا تھا، ایک حرف نہ اس پر آنے دیا تھا۔ وہ اس کا محرم تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی عزت کی حفاظت آخر کون کر سکتا تھا؟ یہ آج اسے یقین ہو چلا تھا۔ وہ بے سر و سامان تھی اس عالی شان مرد کے بغیر۔ اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی گھٹی گھٹی ہچکیاں روکنے لگی تھی۔ درخزئی وہ اسے اس کے نام کو یاد کرتے ہوئے مر رہی تھی، اس کے نام کی تسبیح کر رہی تھی۔ اسے یہاں کے مردوں کی نگاہیں خود پر گڑتی ہوئی محسوس ہوئی تو زمین میں گڑ جانے کو دل کیا تھا۔ کیا اس نے غلط کیا؟ اس کی روح پر چیر کے لگنے لگے۔ میرے پاس میرے رب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ میں نے سب کچھ کیوں کیا؟ وہ رب سے راز و نیاز کرنے لگی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ریسیپشن ڈائس کی طرف بڑھی جہاں ایک مرد بیٹھا تھا۔ کمرے کی بکنگ ہوئی ہے۔ عنایا کی آواز کانپ رہی تھی۔ نام؟ اس مرد نے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ عنایا، اس نے کانپتے لبوں سے بتایا، آپ کے نام کی کوئی بکنگ نہیں ہے۔ اس مرد نے رجسٹر پر دیکھتے کہا۔ عنایا کی رنگت فک ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، آپ کو کمرہ مل ہی جائے گا۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ کامل جہانگیر کے نام سے بکنگ ہوئی ہے۔ کامل کے نام پر اس مرد کا عنایا کی طرف بڑھتا ہاتھ یکدم رک گیا تھا۔ اب اس مرد کی رنگت فک تھی۔ آرڈر واقعی کافی سخت تھے۔ میڈم، آپ کے نام سے بکنگ ہے، کمرہ ہے، فکر نہ کریں آپ۔ اس مرد کی آواز میں شیرنی گھلی تھی یکدم۔ چھوٹے، اس نے بلند آواز میں کسی کو پکارا۔ 16 سالہ لڑکا دوڑتا ہوا آیا تھا۔ میڈم کو احتیاط سے کمرے تک چھوڑ کر آؤ۔ اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلاتے چابی پکڑی۔ عنایا اس لڑکے کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ چھوٹے لڑکے نے سامنے کمرے کو جا کر کھولا تھا۔ کمرے سے کنڈی لگا لینا، محفوظ رہو گی۔ اس مرد کی اونچی ہانک پر عنایا کانپی تھی۔ وہ تیزی سے اس لڑکے کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے عنایا نے جلدی سے دروازے کو کنڈی لگائی۔ بیڈ کے پاس بچھے کارپیٹ پر وہ لیٹتے ہوئے زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا درد اس کے آنسوؤں اور ہچکیوں میں سمٹ آیا تھا۔ یہ انجان کمرہ، یہ انجان ہی شہر تھا اس کے لیے۔ وہ اس کے ماتم پر یہ کمرہ تک بھی اداس تھا۔ روشنا خان نے کھڑکی سے بلائنڈز ہٹایا تو اسے سب کچھ برف سے ڈھکا ہوا نظر آیا تھا۔ یہ محل جیسے کسی پہاڑ پر تھا۔ تہہ خانے سے باہر جنگل ہی جنگل دکھائی دیتا تھا۔ وہ کسی مغربی ملک میں ہے، وہ یہ جان چکی تھی، مگر اسے یہاں قید کر کے کیوں رکھا گیا تھا وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسے یہاں ابھی تک کوئی اذیت نہیں دی گئی تھی سوائے گردن کے اس زخم کے۔ روشنا زخم پر ہاتھ رکھا جہاں ٹانکے لگے تھے۔ درد سے اس نے سسکاری بھری۔ وہ اس کمرے کی ایک گلاس ونڈو کھولنے لگی۔ کلک کی آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی تھی۔ روشنا خان بے یقین ہوئی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آیا تھا کہ ایک کھڑکی کھل گئی ہے۔ اس نے برق رفتاری سے گلاس ونڈو کو اوپر کی جانب سرکایا۔ وہ شڑ کی آواز کی طرح کھلتی چلی گئی۔ برف ہواؤں سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنی شال اچھی طرح خود پر لپیٹے اس کھڑکی
کھڑکی سے کود گئی۔ نیچے گہرائی تقریباً 7 فٹ کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گری تھی۔ کہنیوں اور گھٹنوں پر شدید چوٹ آئی تھی۔ درد سے کرہنے کے لیے اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اسے آس پاس کوئی گارڈ دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں کی سیکیورٹی دیکھ رہی تھی، مگر آج یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گیٹ تک پہنچ آئی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک دم رک گئی۔ گیٹ کے آگے کرسی پر ایک سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ وہ گردن کرسی سے پیچھے ڈھلکائے نیلے رنگ کا یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ ہیڈ کیپ وہ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھا، ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ روشنا خان بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس گارڈ کی طرف بڑھی۔ وہ شاید سویا ہوا تھا۔ روشنا خان گیٹ کی طرف بڑھتے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ لاک نہ کھول سکی تھی۔ اس نے ایک بار مڑتے ہوئے اس گارڈ کو پھر سے دیکھا۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت تھا، ایسا لگتا تھا جیسے مر گیا ہو۔ روشنا خان اب اس آہنی گیٹ پر چڑھنے لگی۔ پہلی نظر میں بنی تھی وہ میری سپنوں کی رانی، یاد رکھے ہوئے ہے یہ دنیا میری وفا کی کہانی۔ بازیگر میں بازیگر۔ ہلکی ہلکی بڑبڑاہٹ گنگناہٹ پر روشنا خان ساکت ہوئی تھی۔ مڑ کر پیچھے دیکھا، وہ گارڈ اپنے چہرے سے کیپ اتار چکا تھا۔ روشنا خان کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ روشنا خان کو زوردار چکر آیا تھا۔ اسے رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ارد گرد سے ڈیول کے گارڈز کود رہے تھے، کوئی درختوں سے، کوئی دیوار سے، کوئی برف کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اب وہ اٹھ اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ یونیفارم میں ملبوس وہ ڈیول ہنس رہا تھا۔ اس کے گارڈز رو رہے تھے۔ روشنا خان تو گیٹ سے لٹکے ہی ساکت ہو چکی تھی۔ یہ ڈیول تھا یا کوئی پاگل خانے سے بھاگا ہوا ایک شخص؟ دیکھو تم نے مجھے سیکورٹی گارڈ ہی بنا دیا۔ وہ گردن اٹھائے روشنا کی طرف دیکھتے سینے پر ہاتھ باندھے نرمی سے کہہ رہا تھا، تم پہلی لڑکی ہو جس کے لیے میں گارڈ بنا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں نے لڑکیوں کے لیے صرف اپنے نام ہی نہیں اپنی پہچان ہی بدلی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھتا کھڑا ہوا، اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ ہاتھوں اور ٹانگوں کے بل گیٹ کے پاس جھک گیا تھا۔ ڈیول نے یونیفارم کی جیبوں سے رومال تلاشا۔ نہ ملنے پر وہ پریشانی سے گیٹ سے لٹکی روشنا خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میں تمہیں کیسے چھوؤں گا؟ وہ از حد پریشان لگ رہا تھا۔ روشنا خان کی طرف بڑھتے اس کی شال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روشنا خان نے سر نفی میں ہلاتے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ٹرن راؤنڈ، گھوم جاؤ پیچھے، ڈیول نے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ وہ سب پلٹ گئے تھے۔ روشنا خان کے پردے کا اتنا خیال تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی یونیفارم کی زیر جیکٹ اتار رہا تھا۔ روشنا خان کی سنہری آنکھیں یک دم پھیلی تھی۔ وہ ٹراؤزر کے اوپر سفید سیڑھوں میں ملبوس تھا۔ وہ اس کے پھولے مسلز اس کی باڈی دیکھ کر غش کھانے کو تھی۔ وہ گردن اٹھائے اس کی طرف دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا تھا۔ اب وہ اپنی سفید سیڑھ اتار رہا تھا۔ روشنا خان اس کے سینے پر لگے بے تحاشا کٹس دیکھ کر متوشت ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا اسے کسی نے بری طرح ذبح کیا۔ وہ اپنی سیڑھوں اپنے ہاتھ پہ لپیٹ رہا تھا۔ ہاتھ پر سیڑھوں لپیٹتے اس نے روشنا خان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ روشنا خان بے بسی سے رونے لگی تھی۔ ڈیول نے اپنا ہاتھ روشنا کی طرف بڑھایا۔ روشنا خان نے میکانکی انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اندر دے دیا۔ وہ ڈیول کی دھاڑ سے ڈر گئی تھی۔ جھکے ہوئے گارڈ کی کمر پر پاؤں رکھتے وہ ڈیول کا ہاتھ پکڑے نیچے اتر آئی تھی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی سنہری تتلی؟ روشنا اس کے نئے نام دینے پر اس سے مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ چلیں اندر، وہ مسکراتے ہوئے روشنا کی طرف جھکا تھا۔ روشنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ مکی ماؤس۔ اب کے دیے گئے نام پر روشنا خان کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ کہیں سے بھی مکی ماؤس نہیں لگتی تھی۔ وہ روشنا خان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہنسنے لگا تھا۔ اس کے گارڈز پھر سے رونے لگے تھے۔ روشنا خان سہم گئی تھی۔ ایک تو تم لڑکیاں بھی نہ، وہ گردن جھکائے کہہ رہا تھا۔ تمہیں میرا دیا ہوا یہ نام پسند نہیں آیا؟ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرا گئی تھی۔ روشنا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نیلی آنکھوں سے وہ از حد خوفزدہ تھی۔ وہ آدم خان کو کیسے بھول سکتی تھی؟
تمہیں لگتا ہے تم مکی ماؤس کی طرح نہیں لگتی۔ رشنا خان نے دوبارہ سے سر نفی میں ہلایا۔ کیا تم سنہری تتلی کی طرح لگتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، رشنا خان روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ کیسے سوال پوچھ رہا تھا؟ وہ سچ میں پاگل تھا۔ سنہری ڈول کی طرح دکھتی ہو تم کیا؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ رشنا خان نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ دکھتی ہو تم۔ وہ ہنسا تھا۔ پھر سب دوبارہ سے رونے لگے تھے۔ رشنا بھی رونے لگی تھی۔ واقعی میں وہ جب ہنستا تھا خوف سے رونے آنے لگتا تھا۔ چلو سنہری ڈال، وہ نرمی سے کہتے آگے بڑھنے لگا۔ رشنا خان اس کے پیچھے پیچھے آہستگی سے چلنے لگی۔ وہ ہر سیکنڈ بعد پیچھے مڑ کر رشنا خان کو دیکھ کر مسکراتا اور پوچھتا، اسے چوٹ تو نہیں لگی؟ رشنا خان روبوٹک کی مانند سر نفی میں ہلاتی۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگتا۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ تہہ خانے کے زینے اترتے ہوئے رشنا خان بے جان ہوئی۔ پھر سے وہی قید، وہ ایک زینے پر بیٹھ گیا تھا۔ رشنا خان خوف سے سکڑی سی گدے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے گردن اٹھائے گرینی کو بلایا تھا۔ گریس، ایک خوبصورت سی لڑکی نیچے اترنے لگی۔ اوہ گریس، یو آر سو بیوٹیفل، وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا اس سنہری ڈول کے گالوں پر تمہارے خوبصورت ہاتھوں کی چھاپ ہونی چاہیے جو کہ نظر آئے؟ ڈیول نے اس کے خوبصورت ہاتھ پکڑتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے سر تسلیم خم کیا۔ وہ رشنا کی طرف بڑھ گئی تھی جو ساکت سی بیٹھی تھی۔ اب تہہ خانے میں تھپڑوں کی گونج رہی تھی۔ شکریہ کریں، تم جا سکتی ہو، ڈیول کہتے کھڑا ہوا تھا۔ گریس مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ڈیول رشنا کی طرف بڑھا۔ مجھے افسوس رہے گا، تمہیں میری قید میں یہ زخم مل رہے ہیں۔ تم اس سب کے لیے نہیں بنی تھی، مگر تمہیں یہ سب کچھ بھگتنا ہوگا میری سنہری ڈال۔ وہ یہ کہتے نرمی سے آہستہ آہستہ زینے چڑھنے لگا۔ دیکھو، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوا، نہ ہی کبھی چھوؤں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور ہنستے ہوئے زینے عبور کر گیا۔ باہر کھڑے اس کے گارڈز کے رونے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ رشنا خان سے سختی چلی گئی۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ڈیول شیطان کا ایک روپ تھا، اب اسے یقین ہو چلا تھا۔ چلے جی، ایپیسوڈ آگے جاری ہے، ناول آگے جاری ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔